صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ حسب حال اچھی نیتیں کرنی ہے، نیچے نگاہیں رکھ کر توجہ کے ساتھ کریں گے تو نیتیں ہو پائیں گی، ورنہ دشوار۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں۔ تو دو زانو جو نہیں ہے، نماز میں تحیات پڑھتے ہیں نا، اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہدائے کربلا، اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اعلیٰ حضرت غوث پاک امام اعظم، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین جو ہر ماہ 3 دن پابندی سے سفر کرتے ہیں، اور مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کے عاملین و عاملات،
آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1433 سن ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی آج 17ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے پاکستان بھر کے وہ اسلامی بھائی جو مجلس مالیات سے متعلق ہیں، ان کا 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے۔ ان میں وہ ذمہ دار بھی شامل ہیں جن کے پاس براہ راست اجارے کی بھی ذمہ داریاں۔ اس میں نگران کابینہ پاکستان کے یہ بھی شامل ہیں، اور اراکین شورا بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا یہ مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، سب سے بنیادی بات۔ آپ کے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی ایک عوامی تحریک ہے۔ ہمارے مدنی عطیات یہ مسجد سطح پر ہوتے ہیں اور بالکل عوام ہمارے مدنی عطیات جمع کرتی ہیں، پھر یہ شہر سطح پر جمع ہو کر جس نمائندہ مجلس کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں وہ بھی ایک عوامی نمائندے ہی ہوتے ہیں، عوام ہیں۔ اب یہ بتائیے باپا کہ جس طرح فرما رہے کہ مسائل کا علم ہونا ضروری، کم از کم عطیات کے حوالے سے، مدنی عطیات کے حوالے سے لینے خرچ کرنے، پھر ان کو حساب بھی رکھنا ہے، اجارے والوں کو بھی دیکھنا ہے، یہ سب دیکھنا ہے، تو اور بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کیسے ہم گمان کر سکتے ہیں یا یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی جو ابھی بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر یہ اعتکاف کیا یا مدنی قافلوں میں سفر کیا، یہ اجتماع میں شریک ہوئے، ماشاءاللہ امامہ شریف سر پہ سجایا، چہرے پر داڑھی سجائی اور یوں ماحول میں آئے، وقت دے رہے ہیں، کاروباری بھی ہیں اور اس طرح کے کچھ صلاحیتیں ان کے سامنے آئیں۔ اب یہ کب اہل علم یا ایسا عالم بنے کہ ہم بولیں گے یار اس کو ابھی مدنی عطیات کے حوالے سے مکمل طور پر علم دین یا آگہی حاصل ہو گئی، اب اس کو جناب یہ ذمہ داری دیں، تو آپ کو کیا اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ کیسا سوال آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اب یہ تو دیکھو آپ کی کریم بیٹھی ہوئی ہے، میں یہی کریم کے یہ سامنے کریم بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو منسلک ہے نا ان کی تعداد بھی ہزاروں تک پہنچتی جی ہے۔ ہاں۔ یہ تھوڑی کھالے گھسیٹتے ہوں گے، یہ تو سفید کپڑے پہن کر وہ بیٹھتے ہوں گے اپنے ٹیبل کرسی پہ، کھالے تو وہ گھسیٹتے ہوں گے جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، ابے دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو تیل لینے جا کر کے آ جاتے ہوں گے کھالے چھوڑ کے، ان کے جیب میں تھوڑی جائیں گے پیسے یار، اپنے جیب میں جاتے تو خوشامد کرتے نا، ایک سے ایک ہوتے ہوں گے اور خدا جانے وہ کیا کیا جا کے بولتے ہوں گے۔ تو تربیت ان کی تھوڑی ضروری ہے، ان کی بھی ضروری ہے، ان کو بھی مسائل آنے چاہیے۔ اب کھال اگر شریعت کے مطابق 100% لانے میں کامیاب ہوتا ہے تو ایک مستحب کام کیا، اب خدا جانے اس میں اس کے درمیان کتنے حرام کاموں میں پڑ جاتا ہوگا، کتنا جھوٹ بول کے آ جاتا ہوگا۔ مدرسے کے لیے کھال چاہیے ہم کو، آپ بولتے ہوں گے مدرسے کے لیے کھال چاہیے، اب مدرسے کے لیے کھال چاہیے اور مدرسے کے نام پر کھال آئی، دعوت اسلامی کے دیگر کاموں میں استعمال کرنا حرام ہو جائے گا اس کو، تو مدرسے میں استعمال کرنا پڑے گا۔ کوئی مدرسہ کا بولتا ہوگا، کوئی جامعۃ المدینہ کا بولتا ہوگا، کوئی بولتا ہوگا ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں بن رہا مرکز، اس کے لیے کھال چاہیے، تو اب فیضان مدینہ میں ہی اس کو استعمال کرنا پڑے گا اس کھال کو، حالانکہ اس میں ہمارا جامعہ بنتا ہے، مکاتب بنتے ہیں، مسائل ہی مسائل ہو جائیں گے کہ جس مد میں لیا، مسجد کے مد میں لیا تو مسجد ہی بنے گی اس میں، اور مدرسہ بھی نہیں بنے گا اس میں، مدرسے میں بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ تو ہے بہت پیچیدگی۔ تو یہ ایک ایک کی اس تربیت کیسے وہ اپنے تربیت کرنے بھی جائیں گے نا تو یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب یہ چلو آپ خوش فہمی کہ پاکستان بھر کے آ گئے، یہ سارے تھوڑی آئے ہوں گے، سارے میں بھی ناممکن ہے نا، آ گئے نہیں نا سارے نہیں آئے۔ آپ ان کو دو مطلب تنخواہیں دو، ان کو مطلب ٹکٹ دو ہوائی جہاز کی ریٹرن ٹکٹ، تو آپ دیکھو یہ 2 دن پہلے آ کے بیٹھ جائیں گے، بریانیاں کھلاؤ ان کو بیٹھے بیٹھے۔ اب یہ بیچارے ان کی مہربانی جو آ گئے اپنی جیب سے آئے ہوں گے، کوئی ترکیب سے تشریف لائے ہوں گے، مرحبا جس طرح بھی جائز طریقے پر آئے، لیکن یہ تھوڑے یہ آئے نا، یہ آ گئے، یہ جائیں گے، کیا کریں یہ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں؟ ہم پہلے اپنے لیے کیا کریں؟ اب پہلا سوال تو یہ، ٹھیک ہے ہم تو آ گئے نا اب آپ کے پاس، پہلے تو آپ ہم کو مطلب تھوڑا نظر مار دو نا، تو یہ ٹھا کر دو، نظر ایسی ڈال دو کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے نا۔
یہ سنی سب نظروں سے ہی پینے والے ہیں. یہ ہم ہیں آگے کتابیں نہیں پڑھنی ان کو. مطلب وہ ہے نا کہ وہ نظروں سے پیتے ہیں، اور آپ نے بھی تو شعر سنا ہے نا کہ وہ نظروں سے پلائی جاتی ہے اور وہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے، مطلب اب آپ مسکراہٹیں آ گئی اب یہ ٹھیک ہے نا. ایک پیالہ تو یہ پینے کا، پیالہ بھی نہیں ہے پیالی ہے، سمجھے، پیالے یہ رکھے ہوئے. اس سے پر 30 جلدوں پر مشتمل فتح رضویہ، وہ بھی بہت بڑے بڑے پیالے ہیں، بغیر پیالوں کے نہیں پی سکتے. اب ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں کچھ نا حساب کتاب. تو اب جیسے یہ ہم حاضر ہیں، پہلے تو یہ کہ ہم کیا کریں اور کب تک کریں، کتنا کر لیں. اب جا کر کرنا کیا ہے؟ یہ کس کس نے پڑھ لی ہے؟ دیکھو سب نے یہ بھی نہیں پڑھی. جی ہاں. پیالی بھی نہیں پی تو پیالہ کب پئیں گے؟ یہ پہلی صف والوں بھی نہیں پڑھی، سب تو پڑھی بھی نہیں ہے. پہلی پیالی نہیں پی تو یہ عطیات کا کیا کیا بیچارے کنڈا کرتے ہوں گے یار. وہ کتنے لاکھوں کروڑوں تاوان چڑھا چکے ہوں گے. ابھی خالی پاکستان ہند اس کے بعد ہے. پاکستان کا ہند میں کام ہے، وہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت مشکل ہے، ان کو سنبھالنا مشکل ہے. پاپا اس کا نصاب جو ہے وہ ہمارے 30 مدنی پھولوں میں دیا گیا ہے. اس میں جو ہے وہ چندے کے بارے میں سوال جواب جو آپ نے فرمایا، ملازمین کے 21 مدنی پھول، فیضان سنت جلد اول صفحہ 539 تا 554، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 428 تا 451، بہار شریعت جلد سوم، فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 311 تا صفحہ 331. نیز ضرورتاً دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی بھی لیتے رہے. تو یہ پورا نصاب بنا کر ہند والوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی پھول انہیں بھی دیے گئے، انہیں بھی پہنچائے گئے ہیں. اب دیکھو میں چلا رہا ہوں دکان اور آپ مجھے سکھاؤ، مطلب کھیتی باڑی پہلے، تو کھیتی باڑی جب میں لوں گا تب زمین کروں گا نا. میں دکان کا کام تو سکھاؤ میرے کو. پہلے اس وقت یہ ابھی دیکھو قربانی کھا لیں، اب یہ کس طرح گھسیٹیں گے کندھوں پہ اٹھا کے، پھر خون والے کپڑوں سے نمازیں پڑھیں گے. تو میرا یعنی کہ ایک مستحب کام کے لیے کتنے حراموں میں پڑھتے ہوں گے، یہ تو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ہم نے بھلے لکھ کر دیا، لکھ کر کتابوں سے مسئلے حل ہو جاتے تو نہ مدرسے ہوتے، نہ جامعات ہوتے، نہ کالج ہوتے، نہ اسکول ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. خالی کتابیں وہ رکھ دیتے تو یہ سب مسٹر بن جاتے. کال چین آتے ہوں گے، کسی کی سب کچھ کراتے ہوں گے. ذیلی مشاورتیں، ہلکا مشاورتیں، علاقہ مشاورتیں، بس کتنے ذیلی مشاورتیں بنی ہوئی ہیں شاید بھائی؟ 72,000 سے زائد ذیلی مشاورتیں. بھائی ایک کچھ نہیں 75 پون لاکھ تو ہوئے اسلامی بھائی. اب یہ ان کا تو پون لاکھ تو نیچے نیچے ہو گئے نا جس کو ذیلی مشاورتیں آپ کہیں گے. پون لاکھ. پھر اس کے تو یہ یوں سمجھیے کہ اگر اس طرح صرف کرنے والوں کو جمع کرے نا تو ملتان اجتماع کا منظر دیکھ نظر آئے گا آپ کو کہ یہ اتنے جمع ہو گئے. صرف کرنے والے، کام کرنے والے، ورکر جس کو آپ ہماری وہ عوام عام اصطلاح میں کہتے ہیں. اچھا یہ تو ذمہ دار ہوئے. پھر ان کے ساتھ جو دوسرے جو کام کرتے ہوتے ہیں ان کا تو وہ جو بارگی میں بابا جو بتیاں لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، وہ ورکر الگ. ہمارے جو موٹر سائیکل لے کے کھالے لے کے اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ذمہ دار تو کھالے اٹھانے جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، وہ الگ ہے. تو یوں دیکھیں تو یہ بھی دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم ہے کہ صرف پاکستان میں کام کرنے والے ہم اسلام میں جمع کریں تو شاید ہو سکتا ہے 4 سے 5 لاکھ یا اس سے زیادہ لاکھوں اسلام میں تو صرف کام کرنے والے جمع ہو جائیں گے. سر جتنے ذیلی حلقے اسلامی بھائیوں کے اتنے ذیلی حلقے ہی تقریباً اسلامی بہنوں کے ہیں. چندہ وہ بھی کرتی ہیں، عطیات وہ بھی کرتی ہیں، وہ پورا کا پورا کام ہی پردے میں. وہ عطیات کرتی ہوں اور خدا جانے کس طرح کرتی ہوں. اس دوران باپا ہم کچھ سوالات وغیرہ لیتے ہیں. عرض یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی اجیر ہوتے ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، جب عیدین کا موقع آتا ہے تو اس وقت جب مبلغ بیان کرتا ہے تو اس کے بیان کے بعد ان کے چندہ وغیرہ کے بارے میں بھی کہتا ہے، ترغیب دلاتا ہے. جو وہ مبلغ ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، کیا وہ اپنے لیے چندے کی اپیل کر سکتا ہے؟ یہ اپنے لیے مانگنا ہو گیا، اپنا ذاتی سوال ہو گیا بنام چندہ. تو اپنے لیے سوال کرنا جائز کب ہے؟ وہ جائز بھی ہے تو صرف محتاج کو اور مسکین کو. جو محتاج اور مسکین ہے وہ سوال کر سکتا ہے، جو مسکین نہیں ہے اس کا سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے اگرچہ شرعی فقیر ہو. تو امام مسجد بھی
عام طور پر مسکین نہیں ہوتا جب وہ یہ کہے گا مجھے پیسے دے دو، مجھے 100 روپے دے دو، مجھے 50 روپے دے دو، یہ کہنا بھی اور اس کا یہ کہنا کہ بصورت چندہ مجھے دے دو پیسے، یہ سب برابر ہی ہے. تو اپنے لیے وہ چندے کا اعلان نہ کرے. جو مسکین ہے اور جس کا سوال جائز ہے تو وہ مسجد کے اندر بھی کر سکتا ہے، علاوہ مسجد میں بھی کرے گا. اور مسجد میں اعلان کرنا تو ویسے ہی معیوب ہے. مسجد کے اندر اعلان کرنا اور وہ بھی امام کا اپنے لیے ایک اچھی بات نہیں. اگر مسکین ہے اور شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ سوال کر سکتا ہے تو بھی تنہائی میں کسی جاننے والے سے جس سے اس کی جان پہچان ہو اور وہ بے تکلفی بھی ہو، اس سے سوال کر کے اپنی حاجت پوری کر لے. لیکن مسجد کے اندر اپنے لیے چندے کا اعلان کرنا اپنے لیے سوال کرنا ہے، اور جو مسکین نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں. شاید یہ بھائی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے عرفاً کئی مساجد دیکھی جاتی ہیں کہ ان مساجد کی کمیٹی کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ امام صاحب کی خدمت کیجئے عید پہ یا مطلب جو بھی ایسا موقع آتا ہے. تو جو ہمارا اجیر اسلامی بھائی ہے اور ہماری طرف سے امام ہے اسے ہماری طرف سے مشورہ دیا جاتا ہے. اب وہ اسلامی بھائی چونکہ دعوت اسلامی کا اجیر ہے اور اب وہ مائک پہ دعوت اسلامی کے لیے ہی ترغیب دلا رہا ہے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب باقیہ جو ہیں ان کو عیدین کے موقع پہ خدمت وغیرہ کی ترغیب کی جاتی ہے اور بھاری بھرکم رقم دی جاتی ہے، لیکن ہمارا امام جب ترغیب دلاتا ہے تو ساری کی ساری رقم جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے چلی جاتی ہے. اس کو کچھ نہیں ملتا ہوگا. تو اس موقع پہ کیا اس کی اجازت ہے کہ جیسا دوسری مساجد میں امام کی خدمت بھاری بھرکم کر لی جاتی ہے اس موقع پہ اس کے لیے بھی کوئی ترکیب بنا دی جائے؟ یہ جو بھی سوال کیا تھا اس میں یہ نہیں کہہ رہے تھے دوسرے امام کے لیے اعلان کریں. انہوں نے کہا تھا امام خود اعلان کرتا ہے، پہلے تو دعوت اسلامی کے لیے اعلان کرتا ہے، پھر 5-10 منٹ کے بعد اپنے لیے اعلان کرتا ہے. تو اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ خود اپنے لیے چندے کا اعلان کرنا، سوال کرنا ہے، وہ جائز نہیں ہے سوائے مسکین کے. آپ جو صورت بتا رہے ہیں کہ امام مؤذن کے لیے، خادمین کے لیے، کمیٹی والے یا علاقے کے معزز حضرات وہ اعلان کریں کہ امام صاحب کے لیے چندہ جمع کریں، یہ ایک دیگر بات ہے. سب جب ان کو اجارہ، بونس اور سب چیز کی ترکیب ہماری طرف سے ہے تو پھر تنظیمی طور پر تو اس کی اجازت نہیں ہوگی نا کہ کوئی اسلامی بھائی کھڑے ہو کر امام صاحب کے لیے یا امام خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ لوگوں سے چندہ مانگے. نہیں، ہماری طرف سے کسی کے لیے پرسنل چندہ کروانے کا کوئی طریقے کا دعوت اسلامی میں رائج ہی نہیں ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ایک مسجد کا امام ہوں. الحمدللہ سال ہر سال سے دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرتا ہوں. اس سال جو ہماری مسجد ہے وہ دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے، تو انتظامیہ نے کہا ہے کہ جو کھالیں ہیں وہ ہم مسجد کے لیے کرنی ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مسجد دعوت اسلامی کی ہے؟ نہیں. تو دعوت اسلامی والے تو وہاں اپنی کھالیں جمع کریں گے نا؟ ہاں وہ تو کریں گے. پہلے میں یعنی کہ نا خود ترکیب کرتا تھا، خود جمع زیادہ میں ہی کام کرتا تھا. اب اس مسجد کو کھالیں جمع کرنے کی حاجت ہے اور آپ اسی مسجد کے امام ہیں. جی آپ کیا کریں گے؟ آپ مسجد کے لیے کھالیں جمع نہیں کریں گے تو آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے پھر ہم دوسرا امام لاتے ہیں. جی اب یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ادھر دیتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو آپ اپنی امامت کے لیے پوچھ رہے ہیں یا مسجد کی کھالوں کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ امامت میں فیس بھی لا کرتا ہوں ماشاءاللہ. کوئی چیز نہیں لیتا. دیکھیے امیل سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ کسی سنی کی کھالیں ہمیں توڑنی نہیں چاہیے، کسی سنی کی کھالیں نہیں توڑنی چاہیے. اب وہاں مسجد اگر ایک تعمیر ہو رہی ہے سنی کی اور آپ بھی اس میں امام ہیں، مسجد کے لیے بھی اعلان کریں اور جہاں موقع بنے جو دینا چاہتا ہے دعوت اسلامی کو کھال تو اس کی کھال آپ دعوت اسلامی کے ہماری اپنے مکتب پر مسجد جمع تعمیر کریں. ہو رہی ہے، دعوت اسلامی کو بھی ضرورت ہے. جو مسجد کو دینا چاہے مسجد کو دے، جو دعوت اسلامی کو دینا دعوت اسلامی کو دے. امامت دیکھ کر ان کو کھال دی، اب انہوں نے نہ رسید کا بھی اظہار کیا نہ رسید کاٹ کر دی. اب کھال کس کے پاس جائے گی؟ وہ کیا مسجد والے کو دی جائے گی یا دعوت اسلامی؟ یہ جب کھال لیں گے نا لینے سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کھال کسے دے رہے ہیں. وضاحت ضروری ہے ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کھالیں جمع کرنے والا اسلامی بھائی بائک پر کھالیں لے کر جا رہا تھا اور کھال گر گئی، اب وہ جو گری ہوئی کھال ہے جس سے گری اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اگر کسی اسلامی بھائی کو گری ہوئی کھال ملی اس نے اٹھا لی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہاں جمع کروائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو لقطہ ہی ہے، اس لیے کہ کھال جب اس کسی نے چندے میں دی ہے گر گئی، پہلی بات تو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کھال جمع کرنے والا تھا وہ لے کے جا رہا تھا اور اس سے گری ہے. جس کو ملے گی اس کے اعتبار سے مسئلہ بتا رہا ہوں کہ رستے میں پڑی ہوئی کھال اگر ملی تو یہ لقطہ ہے. ہو سکتا ہے مالک خود جمع کرانے جا رہا اس کے ہاتھ سے گر گئی ہو،
تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی تنظیم نے لی تھی مالک سے اور وہ اپنے مکتب میں جمع کرانے جا رہے تھے، رستے میں گری ہوگی، چلو انہی کی ہے، اٹھا کر انہی کے مکتب میں دے دیں۔ اگر نظروں کے سامنے ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی والا کھال لے کر جا رہا ہے اپنے مکتب میں جمع کرانے کے لیے، اس سے کھال گری، تو جس کی نگاہوں کے سامنے گری ہے وہ اٹھا کر اسے بلائے گا، دے دے گا، یا خود بھی جا کر دعوت اسلامی کے مکتب میں جمع کرا سکتا ہے کہ یہ وہیں کی کھال تھی۔ لیکن اب اگر کسی کی مت کا پتہ نہیں ہے تو یہ مال لکتا ہے، جو حکم لکتے کا ہے وہ اسی کھال کا ہے۔ مالک کو تلاش کیا جائے گا، جب نا امیدی ہو جائے تو اس میں پھر اس کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کھال ایک مخصوص مال ہے، عام مال نہیں، تو یہ جن جگہوں پر کھال کے جو مصارف ہیں، جہاں کھال کا دینا جائز ہے، وہاں دے دی جائے گی تو بری ذمہ ہو جائے گا۔ اچھا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کے لیے چندہ لیا تو مسجد کے کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ جو ہمارے پاس اماؤنٹ باقی بچتی ہے اس کو ہم مدرسے میں انویسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اب ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ شریعت نے اسے ناجائز قرار کیوں دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چندے کے احکام پر امیر اہل سنت کی پوری کتاب ہے، جس کے بارے میں پوچھا بھی، اس میں بھی یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ چندہ جس مقصد کے لیے دیا جائے گا، جس مصرف کے لیے دیا جائے گا، اسی مصرف میں استعمال کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے واضح طور پر۔ تو شریعت کا حکم ہے، اب اس کے آگے یہ کیوں دیا ہے تو اس کی حکمت جاننے کا نہ ہم میں سے کوئی مکلف ہے، مکلف ہم ہیں عمل کرنے کے۔ شریعت نے کہا ہے کہ جو مصرف متعین کر دیا چندہ دینے والے نے، اسی مصرف میں وہ چندہ استعمال ہو جائے گا، اور بچنے کے بعد وہ دوسرے مصرف میں استعمال نہیں ہو سکتا، چندہ دینے والے کی ملک کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں بھی واضح مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ چندہ اگر بچ جائے تو چندہ دینے والے کی ملک کی طرف لوٹ جاتا ہے، واپس اسے کرنا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، نہ یہ کہ ہم مسئلے کی علتیں اور حکمتیں جن پر ہمارا بھی دار و مدار نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ہم پریشان ہیں کہ کس طرح مسئلے سیکھے جائیں اور عمل کرنے کا ذہن بن جائے۔ تو آپ اپنا اگر وہ مائنڈ تھوڑا اس طرف کا رکھیں گے نا کہ مسئلہ ہے کیا اور اس پر عمل کس طرح کیا جائے، تو میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہوگا آخرت کا انشاءاللہ۔ میں کئی ذمہ داران کو مشورہ دیا، بلکہ مالیات کا تو بارہا مشورہ میں اس عنوان پر کر چکا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنے کپڑوں کو تن سے چپکا کر رکھا ہے نا، اس طرح ایک مدنی کو اپنے ساتھ وابستہ کریں، بغیر عالم کے چلنا بھول جائیے۔ جس طرح امیر علیہ سنت بغیر دارالافتاء کے اسلامی بھائی کے مدنی مذاکرہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر شروع ہو جائے اور دارالافتاء کا کوئی اسلامی بھائی نہ ہو تو باپا لائیو براہ راست جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے ابھی شرعی سوالات نہ کیے جائیں، فقہی سوالات دارالافتاء کے اسلام میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی اور سوال کر لیا جائے۔ ہمارے پیر و مرشد اتنی احتیاط فرماتے ہیں شرعی حوالے سے، اور ہمارا انداز آپ کے سامنے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ حرص ہو جائے کہ مجھے ذمہ داری ملی ہے، میں ذمہ داری کو پورا کیسے کروں کہ میرے ساتھ رہنما نہیں ہے۔ تو یہ علماء کے بغیر یار ہے نہیں، صحیح بولتا ہوں کہ پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ علماء کو پوچھے بغیر آپ پانی بھی پیو گے تو آپ وہ غلط طریقے سے پیو گے، ان کو پوچھو کہ بھائی کس طرح پیے۔ یہ ایک مطلب مبالغہ، مطلب ہر قدم پر علماء کی رہنمائی۔ آپ کو ایک کیبن بھی کھولنا ہے نا تو علماء سے پوچھ لیں، آپ کو کہیں پارٹنرشپ کرنی ہے علماء سے پوچھنی ہے۔ تقریباً پارٹنرشپ غلط ہو رہی ہے آج کل، پارٹنرشپ کرتے ہیں نا جیسے پیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے کو یاد آ گئی بات، بھائی یہ ہمارے سلیم بھائی ہیں مثلاً کہ یہ شاپنگ بیگ یہ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، ان کا کام ہے مثال کے طور پہ۔ تو میں نے کہا یار میرے یہ 5 لاکھ روپے آپ اپنے کام میں لگا دو، اس شاپنگ بیگ میں آپ میرے پارٹنر۔ تو اب یہ پہلے سے کام ان کا جمع ہوا ہے، 5 لاکھ میرے شامل کر لیے، اب اس کو میں ان کا ہو گیا پارٹنر۔ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں پارٹنرشپ بھی اس طرح ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کیا کہا کہ آپ کو ایک کیبن بھی کھولنا ہے، کسی کا پارٹنر بننا ہے، پہلے شرعی رہنمائی لے لی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ جیسے کہ جو بھی جس کام میں جس آئٹم میں پارٹنرشپ ہو، وہ پہلے سے وہ کر نہ رہا ہو، وہ الگ سے ہی نیا سارا شروع ہو، تو اب پارٹنر۔ ہاں اب یہ شاپنگ بیگ کا ان کا کاروبار ہے، اب میری پارٹنرشپ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اب یہ پین بنائیں گے، اب پینیں ہم یہ پہلے سے یہ طے ہو گیا کہ پینوں میں میرا حصہ اور آپ کی رقم میری پارٹنر، تو یہ ہو سکتا ہے۔ جو پہلے سے کام کر رہا ہے اس میں پارٹنر، آج تو سب یہی تقریباً ہو رہا ہے، ہم انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ رقم، یہ جائز نہیں، یہ ہو رہا ہے۔
یہ ایک آپ کو مثال دی، اس لیے آپ کچھ بھی کریں صحیح بات ہے. آپ کو مکان بنانا ہے، دکان بنانی ہے، کرائے پر دکان لینی ہے، نوکری کرنی ہے، نوکر رکھنا ہے، کوئی آئٹم بنانی ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، آپ دارالافتاء اہل سنت، آپ یتیم نہیں ہیں. آپ کا دارالافتاء آپ کے لیے تو بنا ہے. آپ ان سے رجوع کریں. اگر آپ کو کوئی شرائط طے کرنے پارٹنروں سے یہ وہ، تو جو بھی شرائط آپ لکھ لیں، طے نہ کریں بھائی یہ ہوگا. اب مفتی صاحب سے اس کی تنقیح کروا لیں، اس کی تفتیش کروا لیں. اب جو شرط یہ باقی رکھیں اس کو باقی رکھیں، جو بولیں یہ باطل ہے، غلط ہے، تو اس کو کینسل کر دیں. کئی شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھلے طے ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن وہ شرطیں ہوتی باطل ہیں، تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت جیسے مثال کے طور پر میں یہ پیالہ کسی کو دوں کہ دیکھو یہ میں اس شرط پر تم کو ہبہ کرتا ہوں کہ اس میں تم ہی پانی پیو گے، اور کسی کو دو گے بھی نہیں، تو یہ ہبہ انہوں نے یہ لے لیا پیالہ، تو یہ پیالے کے مالک ہو گئے، ہبہ ہو گیا. اور یہ جو شرط میں نے رکھی کہ تم ہی پانی پیو گے، یہ شرط باطل ہے. یہ دوسرے کو پلا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے ان پر. تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب یوں ہے، لیکن یوں نہیں ہوتا کچھ. تو یہ کون سمجھائے گا؟ یہ ہم کو مفتیان کرام سمجھائیں گے، علماء سمجھیں گے. تو آپ کے دارالافتاء اہل سنت کے صاحب بھائی سمجھائیں گے. ہر مدنی بھی آپ کی ہر شعبے میں رہنمائی نہیں کر سکے گا. یہ صرف آپ کو دارالافتاء سے رجوع کرنا ہوگا. دارالافتاء والے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ اپنے استادوں سے پوچھ لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ان سے فتویٰ لکھ کر ان سے چیک کرواتے ہیں. ان کی بھی کیٹیگریز ہیں کہ کون مطلب فتویٰ بغیر چیک کروائے دے گا، کون چیک کروا کر دینا کس کے لیے ضروری ہے، کیا ہے، یہ سب اپنے یہاں ترکیبیں ہیں. تو شریعت، مسلمان شریعت سے آزاد نہیں ہے، مسلمان شریعت کا پابند ہے. اور ہم کو اپنا اجتہاد نہیں کرنا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، سب خیر ہے، خیر ہے، جو سبزی خیر ہے، سب چلتا ہے. کچھ نہیں چلتا. اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا. وہ جیسے اونٹ کا گوشت کھانا، صحابہ کرام نے بعض نے وہ کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو وہ جب ایمان لے آئے تو اونٹ کے گوشت سے بچنے لگے کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے اور اسلام میں واجب نہیں ہے اونٹ کا گوشت کھانا، تو ہم بچیں گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اب دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت کے کچھ اصول لے لو، تو یہ نہیں، جو اسلام اجازت دے بس وہی کرنا، جو فرمائے وہ کرنا. تو آپ یعنی کہ جو شریعت کے وہ کریں، اپنی اٹکل پچو سے آدھا مسئلہ بھی آپ حل نہ کریں. آپ منع کر دیں مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم، علماء سے پوچھ لیں. تو یہ ابھی تو اب ہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ کرنا ہے آپ کو، خالی جذباتی ہاں نہیں کرنا ہے. یہ اپنی آخرت کی بہتری اسی میں کہ آپ بس علماء کے دامن سے وابستہ رہیں الحمدللہ. اور اب علماء آپ کو اپنے آپ کے دعوت اسلامی کے بھی موجود ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ جو دعوت اسلامی کا نہیں ہے وہ عالم ہی نہیں ہے یا نعوذ باللہ ہم ان سے نفرت کریں، معاذ اللہ، ایسا بھی نہیں. سارے سنی علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن ذرا جتنا دعوت اسلامی کو یہ ہمارے دارالافتاء والے سمجھتے ہیں، اتنا جو باہر والے علماء وہ نہیں سمجھیں گے کہ انہوں نے آنکھ ہی کھولی ہے دعوت اسلامی میں. تو یہ زیادہ سمجھتے ہیں ہمارے مسائل کو. اللہ کرے دارالفتاء اہل سنت کی طرح ہمارا رجحان ہو جائے. مدینہ بھائی صاحب یہ اشارہ فرمائیے کہ عشر کے حوالے سے بھی بات چلی. عموماً الحمدللہ ہمارے اسلامی عشر جمع کرتے ہیں، اس کا الگ جگہ ڈھیر بھی لگایا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض زمیندار یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے عشر تو دے دیا، لیکن آپ اب آئے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے لیے ایک توڑا لے جائیں، کٹا لے جائیں. اب اس کو اس جو عشر جس پہ ہم نے ہلا کرنا ہے اس میں شامل کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو چندے کے طور پر اس نے دیا ہے، یہ آپ کو وکیل بنایا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم دعوت اسلامی کے بد میں خرچ کریں. اگر آپ نے اسے صدقہ واجبہ کے ساتھ ملایا اور شرعی فقیر کو دیا تو یہ اس کے بیان کردہ مصرف کی خلاف ورزی ہے. اس صورت میں اس تاوان بھی دینا پڑے گا. اگر آپ نے ملا کر اس کا ہیلا کر لیا صدقہ واجبہ سے تو جس سے آپ نے چندے میں یہ لیا تھا اس کو تاوان دینا ہوگا. اب یہ جا کے بولتے ہوں گے مسجد کے لیے چندہ دو، ارے مسجد کا ہی بولتے ہوں گے، میرا گمان غالب ہے. یہ لوگ آئے تو نہیں ہوتے،
اب مسجد کے نام پہ چندہ لیں گے، اس میں جامعہ بھی بنے گا، مکاتب بھی بنیں گے، باہر دکانیں بھی نکالی جائیں گی کرائے وصول کرنے کے لیے، یہ سارا ہوگا۔ تو اسی لیے وہ دعوت اسلامی کے نام پر وہ جو جملہ دیا ہوا کہ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کرنے کی دعوت اسلامی کو اجازت دے دیجئے، یہ سارا تھوڑی بولتے ہوں گے۔ تو یہ مسجد کے نام پر لیے ہوئے چندے سے جامعات بن رہے ہوں گے، پلس تنخواہیں جا رہی ہوں گی مدرسین کو، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اس میں بابا یہ ہے کہ یعنی ایسا ہو رہا ہوگا، یعنی مسجد کے نام پہ چندہ ہوگا، اس سے یہ ہو رہا ہوگا، یہ امکانات ہیں۔ امکان ہے۔ ہم فقہی حکم جب لگاتے ہیں، جب ہمارے سامنے صورت پیش آتی ہے کہ فلاں نے یہ خرد برد کی ہے، چندہ غلط طریقے سے جمع کیا ہے، ملا دیا ہے، اس پہ تاوان ہے، اب یہ رقم ہم استعمال نہیں کریں گے، تو اب تجربات کی روشنی میں یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہیں، یعنی شرعی مسائل سیکھے بغیر غلط طریقے سے چندے اور وقف کے مسائل میں اجارے میں دخل اندازی کر رہے ہیں، وہ گناہ گار ہیں۔ کون گناہ گار ہے اس کا تعین ہم نہیں کر رہے۔ باقی رہ گیا ہے کہ تربیت کی ضرورت، تو یہ یقیناً مدنی مذاکروں کی بدولت اور دارالفتہ میں آتے رہیں گے، تو مسائل سیکھنا ان پر جو واجب ہے وہ ان پر بہر صورت واجب رہے گا۔ اگر یہ نہیں آئیں گے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ان کو زبردستی مسائل جو ہے وہ پلا دیے جائیں۔ مسائل سیکھنا ان پر واجب ہے، تو انہیں آنا پڑے گا، یا جب تک یہ اپنی بات بتائیں گے ہی نہیں کہ ہمیں کیا مسئلہ درپیش آیا ہے، تو کون آ کے دوسرے کو الہام ہوگا کہ ان کو آ کے سکھا دے گا؟ اب مسئلہ یہ کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے ایسی نشستیں اہم ہیں، اتنا ان نشستوں میں آنا تو ان کے لیے بالکل واجب ہے۔ اس کا مطلب انہیں شعور نہیں ہوتا۔ کیا حرج ہے یار، مدرسہ بھی نیک کام ہے، مسجد بھی نیک کام ہے، قافلے میں سفر کرنا بھی نیک کام ہے، اس کا اس میں اٹھا کے ڈال دیا چندہ، اس کا اس کے اندر اٹھا کر ڈال دیا۔ ایک ذمہ دار کو جب یہ میری بات چیت ہوئی تھی تو وہ بالکل سکتے میں آ گئے تھے۔ وہ اب تک ایک شہر کے بہت بڑا مشہور شہر ہے، اس کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، وہ زکوٰۃ بغیر ہیلے کے ہر کام میں استعمال کر رہے تھے، دعوت اسلامی سکتے میں آ گئے تھے۔ یہ شعور نہیں ہوتا نا کہ زکوٰۃ، اب جیسے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دینی اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں یہاں پہ دینی اداروں کو دے سکتے ہیں، ہم ہر آدمی کو یہ کیسے بولیں گے کہ دینی ادارہ ہیلے کے ذریعے استعمال کرے گا؟ حالانکہ ہمیں یہ بولنا چاہیے، لیکن ہماری بھی یہ عادت نہیں ہے۔ تو بھائی دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ کو ہیلے کے ذریعے استعمال کریں گے۔ تو اب یہ پارٹیاں ہوتی ہیں، ان میں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، عقل عموماً گھٹنے میں ہوتی ہے، یہ بلا تکلف، آپ اس کو برا نہیں مانیں، یہ مالداروں میں عقل کم ہوتی ہے، عقل کا استعمال مال جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، دین کے لیے بہت کم ہوتا ہے۔ یہ مالدار تو میرے سامنے تو اکثر ذلیل ہوتے رہتے ہیں، میں بولتا رہتا ہوں ان کو، میرے سے ناراض ہوتے ہوں تو ہوتے ہوں، میرا تجربہ ہے، میں باپا ہوں، مجھے پتہ ہے میں عقل کتنی ہوتی ہے۔ ہم جب چندہ لینے جاتے ہیں زکوٰۃ کا ہیلا بولتے تھے نا، مولانا حلالے کی بات مت کرو، یہ ہیلا حلالہ نہیں، تو یہ اپنا پھر اپنے کو اجتہاد بتاوے کہ اس کا یوں استعمال ہو سکتا ہے، یوں استعمال نہیں ہو سکتا، یہ ہم کو، یہ آپ لوگوں کا ہیلا سمجھ میں نہیں آتا، یہ اس کام میں نہیں ہوتی زکوٰۃ، اس کام میں نہیں ہوتی، یوں کر، یعنی کہ اور ویسے ہی پارٹیوں کا ایک روب ہوتا ہے کہ سامنے اپنے ابھی بھلے یہاں کریں گے، دو دو اٹھائیں گے، جب ان کے پاس جائیں گے تو مسئلے سارے بھول جائیں گے، وہ ہیلا اور کلی اختیارات منہ سے نکلے گا، کلی اختیارات ہم بلانا چاہتے ہیں، یہ ہم ہی نے مشہور کیا، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا، کلی اختیارات کا ایک مخصوص دائرہ ہے، تو اس لیے ہر نیک اور جائز کام کی اب ہماری مطلب ہے کہ وہ کہنے کی صورت ہے، تو یہ بھی جملہ سب کو یاد نہیں ہوگا۔ اچھا ابھی ہم نے بول بھی دیا، من 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 کر کے ہم بولیں گے اور سیٹ پوری سنے گا نہیں، خوف ہم کو یہ آئے گا کہ سیٹ سن جائے گا تو بولے کیا بولا، اس کا مطلب تھوڑا اپنے لیے رکھ لو گے تم، کہ بولو گے بھائی میری ذات پر بھی خرچ کرنا نیک کام ہے، ہم اس کے لیے نہیں دیں گے، مسجد کے لیے چندہ چاہیے تو لے جاؤ، تو آپ بولیں گے ہاں حاجی صاحب ہم مسجد کے لیے دے دو، پھر یہ ڈالا مسجد میں، کوئی بولے گا وہ یتیموں کے لیے لے جاتا، بولے آنے دو، یہ بھی ڈالا، یہ ایک امکان آتے کہ یہ سب ہو رہا ہوگا، اب اس صورت میں یار پتہ نہیں بنے گا کیا ہمارا، تو یہ سب کب ہوگا جب علم ہوگا۔ اب یہ خالی واقعی کتاب آپ 100 بار بھی پڑھ لو گے نا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک یہ کتاب کے مسائل آپ کے ذہن میں سمائیں گے نہیں، اور یہ بغیر پوچھے نہیں سمائیں گے، خالی کتابیں پڑھ کر اگر سب کچھ ہو جاتا تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ نہ مدارس ہوتے، نہ کوئی اسکول ہوتے، نہ کالج ہوتے، نہ اساتذہ ہوتے، ان کا وجود ہی نہ ہوتا، کتابیں پڑھ کے سب مطلب ماسٹر ہو جاتے۔ سمجھنا، اس کتاب پر 100 کتابوں جتنا مواد کوئی سمجھائے گا تو اپنی سمجھ میں آئے گا، کہ بہت ساری اصطلاحیں ہوتی ہیں، مختصر ہوتا ہے، اب تفصیل کرنے جاؤ تو اتنی موٹی ہو جاتی تو پھر کوئی پڑھتا نہیں ہے، یہ مختصر بھی نہیں پڑھتے، یہ بھی
تو اتنا اس کی تو تشہیر کی گئی، اس کے باوجود اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں پڑھی ہوگی، بلکہ نہیں پڑھی تھی. ہاں اب جو آئے ہیں ان کا جذبہ ان کو لیا، اس کے باوجود نہیں پڑھی. جو نہیں آئے انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا یا اردو پڑھنا ہی نہیں جانتے ہوں گے تو بھی گئے کام سے. یہ بہت خدا کی قسم بہت تشویش کی بات ہے. ہم کو مطلب کہیں ہم کر رہے ہیں آخرت ہماری داؤ پہ نہ لگ جائے. کوئی صورت ایسی نکالیے جو آپ جتنے آئے ہیں کم از کم آپ لوگ مطلب یعنی کہ یہ ذہن بنا لینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور شریعت کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کام کرنا ہے اور شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور اپنے ماتحت جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ان سب کو اس کا شریعت کے تعلق سے پابند بنانا ہے. یہ ذہن لے کر یہ مدنی پور یہ لکھ لے، بس یہ کر کے آپ جائیں نا تو کچھ یار ہمارے کو سکون نصیب ہوگا. اب جیسے کہ آپ کے ماتحت 5 ہیں، کسی کے ماتحت 10 ہوں گے، کسی کے ماتحت 50 ہوں گے. اب کھالے گھسیٹنے والے سب آپ ہی لوگوں کے ماتحت ہوتے ہیں. سب کو جمع کر کے ان کے مسائل سمجھا. یہ ابلک گھوڑے سوار جو ہے نا، کم از کم یہ گھول کے پلا دو نا ہر کھال گھسیٹنے والے کو، تو اللہ کرے گا تو بہت فرق پڑ جائے گا. تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس میں، آپ کو اتنا سارا لکھ کے دے دیا کیا جا کر بولنا ہے. یہ رسید پہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ رسید پہ جو لکھا ہوا ہے تو یہ بھی پڑھ کے، اب یہ جیسے کہ اب ہر جگہ اردو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، نہ پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں. یہ جو لکھا ہوا اس کو بتائیں بھی کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں دیکھ لیجیے. وہ جھوٹ بالکل بولنا نہیں ہے. کسی سنی ادارے کی اگر کوئی بولے کہ بھائی میں فلاں سنی مدرسے کھال دیتا ہوں تو اس کو جزاک اللہ اور حوصلہ افزائی کرنی ہے. یہ نہیں کہ ہم کو دے دو، ہم زیادہ کام کرتے ہیں وہ کم کام کرتے ہیں اور یہ یوں کرتے نہیں. آپ کو بلکہ اگر بھول سے بھی آپ کو کھال آ جائے سنی ادارے کی تو ہو سکے تو آپ خود پہنچا دیا کرو، اس سے معذرت کر لیا کرو کہ یہ دوسرا ادارہ ہے، وہ فلاں ادارہ فلاں جگہ ہے. بلکہ آپ پہنچا تو آپ کو تو ثواب چاہیے نا یار. تو دعوت اسلامی کے بعد پہنچاؤ گے تو بھی ثواب ملے گا، کسی سنی ادارے کو دے آؤ گے تو بھی ثواب ملے گا. لیکن اس میں پیٹرول یا جو کچھ کنوینس ہے وہ دعوت اسلامی کا خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر آپ کے جیب سے ہوگا جو بھی ہوگا، کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے دائرۂ کار میں ہی دعوت اسلامی کے پیسے خرچ کیے جائیں گے نا. ایک بہت بڑی شخصیت، انٹرنیشنل شخصیت کے سامنے مجھے طلب کیا گیا، بہت پرانی بات ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یوں میرے کو پھنسا دیا جائے. شخصیت بہت بڑی ہے، یعنی کہ سبھی نے نام سنا ہو، میرا گمان غالب ہے ان شخصیت کا. اور پاکستان کی نہیں، وہ شخصیت انٹرنیشنل شخصیت ہے. تو وہی کہ وہ ان کے جو تھے وہ غالباً خلیفہ بھی تھے اور بہت ہی تعلقات ان کے یہاں جب بھی آئیں تو قیام فرمائیں، اس طرح کا حساب کتاب. اور جس نے یہ مجھے پیری پیشی کروائی وہ بھی بہت مالدار آدمی، کروڑ اربوں پتی شاید ہو. تو وہ بھی اپنے مدرسے یا مدرسہ چلاتے تھے، وہ کھالیں لیتے تھے، اور دعوت اسلامی بھی کھالیں شروع کر چکی تھی. ہے پرانی بات مگر دعوت اسلامی کے دور کی بات ہے. تو اب یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں. بات اس شخصیت نے فرمایا کہ دعوت اسلامی والے یہ بولتے ہیں کہ ان کی کھالیں کاٹتے ہیں، یہ کھالیں لے جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کیا کیا، بالکل اسموتھلی، اچھا آپ مجھے نام دیں کہ آپ کی کون کھالیں کاٹتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں. اب تک نام نہیں ملے اور سیٹ صاحب کا مزار بھی بن گیا، سمجھے. یہ میں آپ کو حکمت عمل ہی سمجھا رہا ہوں کہ دعوت والے کھالے کاٹتے ہیں، کھالے کاٹتا ہے. یار کون کاٹتا ہے کھالے، میرے کو نام بتاؤ. اور واقعی اگر کوئی ایسا ہوتا آپ اس کو سمجھائیں. نام اگر مجھے ملتا تو میں بھی اس سے بات کرتا. تو یوں حکمت عملی سے یہ بولتے ہیں دعوت اسلامی والے یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. بھائی کون کرتا ہے دعوت اسلامی والے یوں کرتا ہے یار، ہم کو بتاؤ تو صحیح. نام عموماً لوگ نہیں جانتے، یا نام بتاتے تو وہ دعوت اسلامی والا واقعی پروپر ہوتا نہیں ہے، وہ عوام ہوتا رہی. یار امامہ باندھتا تھا، امامہ تو یہ بکتا ہے یار بستے پہ. امامہ باندھنا کوئی دعوت اسلامی والا ہونا تھوڑی ہے. چیٹر بھی آگے باندھتے ہیں، چیٹ کر کے چلے جاتے ہیں امامہ باندھ کے. دعوت کم از کم کوئی نگران، کوئی اس کی مطلب ذمہ داری ہو تنظیمی. تو چلو آدمی بولے کہ یہ ہے کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار. اب عام اسلامی میں اجتماع میں آتا ہے یا سالانہ اجتماع میں آ جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑی بولیں گے کہ ذمہ دار ہے. اس کو بھی اگر ممکن ہو تو ہم سمجھائیں گے اگر کوئی یہ شر کرتا ہے تو اس طرح گھبرایا نہیں کریں. مولانا ہو، امام صاحب ہو، حضرت کر کے اس کا احترام
ملحوظ رکھتے ہوئے نرمی سے آپ اپنی بات کی وضاحت کریں کہ آپ کا مدرسہ بھی چلنا چاہیے حضرت، کیا یہ مدرسہ آپ کا نہیں ہے، دعوت اسلامی آپ کی نہیں، یہ بھی چلنی چاہیے الحمدللہ۔ جب دین کا ہی کام کرنا تو میں یہی کہوں گا کہ جب سارے مدرسے چلنے چاہیے، سنیوں کے بھی سارے مدرسے چلنے چاہیے، کسی مدرسے کو ویران نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کسی بھی سنی ادارے سے تو اپنے کو بگاڑنا سوچنا بھی نہیں ہے، بگاڑنا نہیں سوچنا بھی نہیں، سارے ہمارے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہر سنی اچھا، ہم سب سے گناہ گار، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپس میں نفرت اور یہ فضا نہیں ہونی چاہیے، محبت کی فضا ہو۔ اللہ کا کرم ہے، میں بہت کھالے آتی ہے، اس کا بہت کرم ہے الحمدللہ۔ آپ ہیں تو کھالے کھالے، آپ ہیں تو چندہ ہی چندہ ہے، کسی کے چندہ کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب کو راضی کرنا ہے تو بس خلاص، آپ جو بھی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ جہاں آپ کا دل وہ مشوش ہو تو آپ فوراً غور کریں گے یار اس میں اللہ کی رضا کس بات میں، تو جس میں اللہ کی رضا ہو نا بس وہ کام کرنا، مشورہ کر لینا کسی سے، تو خوف خدا ہوگا نا تو علم بھی انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا، علم یوں آ جائے گا کہ علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جب خوف ہوگا تو کہ یار میں جس کام کو نیک سمجھ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، بے شمار نیک کام نظر آنے والے جو نیک ہوتے وہ گناہ کا کام ہوتے ہیں۔ یہ بابا یہی تشویش ہو رہی تھی کہ بعض وہ کام ہیں کہ جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، مگر یہ کہ یار یہ کون سا میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، یہ ایک سوال ہے کہ میں کون سا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، میں تو دعوت اسلامی کے لیے کر رہا ہوں، میں تو نیکی کے لیے کر رہا ہوں، مدرسے کی جگہ نہیں ہے، مدرسہ نہیں بن پا رہا تو پیسے ضائع کر رہے ہیں، میرے مسجد میں لگائیں یار مدرسے کے پیسے۔ تو اب ایک کام جو شرعاً ناجائز اور حرام ہو اس کو جہالت کی بنیاد پر اس کو کار ثواب سمجھ کر پھر کرنا، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہنا، یہ کتنی مطلب عجیب و غریب سی بات ہے۔ ارے اس کو جائز کہنا یہ تو شریعت پر افتراء ہے، تہمت ہے، تو یہ سب سیکھنے سے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک غریب کی مدد کرنی ہے، دوسرے کا مالدار کا جیب کاٹ کر یا اس کے یہاں سے چوری کر کے غریب کی مدد کی اجازت تھوڑی ہے اپنے کو کہ میں نیک کام کر رہا ہوں غریب کو دے رہا ہوں تو اس کی چوری کر لو، معاذ اللہ۔ اس غریب کی مدد کرنا آپ پر واجب تھوڑی ہے، ہر حال میں واجب تو نہیں ہے نا کہ دوسرے سے چھین کر بھی اس کو دے ہی دو۔ تو جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق کرنا ہے۔ باقی کروڑوں روپے اگر غلط طریقے سے آتے ہیں اپنے کو نہیں چاہیے، آنکھ تھو، ہماری دعوت اسلامی میں نہیں چاہیے ہم کو حلال کا پیسہ چاہیے، 100% حلال کا پیسہ۔ تاوان کی گفتگو ہماری مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ تاوان ہوگا تو اپنے پلے سے دینا پڑے گا، کہ اس پر گناہ کی صورت بن گئی اور تاوان کی صورت اب اس پر واجب ہو جائے گا نا، جس کو ہم ذمہ داری دے دیں گے سب کہ وہ اب ہر صورت میں وصول کرے گا، مطلب اب اس کی کیا صورت ہوگی۔ اپنا قرضہ کس طرح وصول کرتے ہیں؟ حتی کام تو 1 روپیہ نہیں چھوڑیں گے قرضہ، اس کی پن میں جان میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ تاوان دو یار دے دو نا یار کب دے رہے ہو، ہم کو سمجھانے آئیں گے یار غریب آدمی ہے، اللہ کا کہاں سے دے گا، غریب آدمی خود دیتے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ میں چند دن پہلے قافلہ ذمہ دار تھا، تو مرکز نے مجھے حکم دیا کہ آپ مالیات کے ذمہ دار ہیں، تو میں نے مرکز کی اطاعت کی۔ جب بیان سنا تو اس مالیات سے خوف آنے لگا، جس طرح اس کی احتیاط بتائی ہے، جو مطلب اس طرح جنہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، تو بابا جانی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں تاخیر نہ کی جائے۔ نگران جو ہے نا، جہاں وہ باقی مدنی کام کی تاکید کرتے ہیں تو اس مالیات کا، اس چندے کے معاملات میں وہ زیادہ سختی کیا کریں، تقریباً ہفتے میں 1-2 بار کم از کم وہ مالیات کو چیک کیا کریں، اور جس طرح وہ چندہ آیا ہے اور جس طرح گیا ہے، کیونکہ یہ اس نیک کام کو بجائے نیکی کرنے کے عام اسلامی بھائی اس نہیں کہ یہ اس کوئی گڑبڑ کرتے یا کوئی ہیرا پھیری، لیکن اس کے لین دین میں یہ بہت خرابی کر رہے ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ اس کام کو جلد سے جلد سمیٹ کر اسے ڈویژن کی سطح پر اور کابینہ کی سطح پر ایسے کورس جتنے دن کے آپ معین کرنا چاہتے ہیں وہ کرائیں، اور اس پر زیادہ سے زیادہ مضبوط ترکیب بنائی جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا خوف خدا مرحبا۔ یہ جب جذبہ آپ کی طرح سب کو پیدا ہوگا نا تو تربیت کہیں نہیں جاتی، تربیت خود آپ کو گلے لگا لے گی۔ آپ ہمارے گلے پڑو گے کہ ہماری تربیت کرو تو ہم بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ اب جیسے اسلامی بھائی نے چٹھی دی مجھے کہ جب مواقع آتے ہیں چندوں کے تو ان کو 3 دن کی تربیت کے لیے جمع کر لو، تو میں نے لکھ کر ان کو یہی جواب دیا، میں نے کہا یہ ان کو جمع کرے گا کون؟
ہر بار. اب مثال کے طور پہ زکوٰۃ یوں تو خیر سارا سال نکالی جا سکتے ہیں، لیکن عموماً ہمارے ہاں اور رمضانوں میں شعبان میں کچھ نکالتے ہیں. تو رمضان شریف سے پہلے شعبان المعظم میں یا رجب المرجب میں 3 دن کا تربیتی اجتماع مالیات کا ہو جائے. اسی طرح ان دنوں قربانی کھالوں کے سلسلے میں ہو جائے. یہ 2 مواقع چندوں کے، تو 2 اجتماع ان کے جذب تربیت کے ہو جائیں. تو اب یہ کہ ان کو جمع کون کرے گا، یہ سارے مسائل. اچھا پھر یہ کہ سارے آتے نہیں ہیں. اب جیسے اب بھی سے ان کو بول دیں کہ ہم رجب میں بھی آپ کو آنا ہے، تو اب یہ ہاں تو بول دیں گے، لیکن اب پتہ نہیں کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو کتنے آئیں گے. یہ سارے مسائل. ورنہ تربیت تو سیدھی بات ہے کہ ہر مہینے ہونی چاہیے، بلکہ ہر ہفتے. اور جب تک نہیں سیکھتے وہ تو رات دن اس کے لیے کھپانے پڑیں گے کہ سیکھ لیں آپ کہ چندہ کیسے کرنا. ہم کو مطلب دیکھو وہ تعداد پر نظر نہیں رکھنی، ہم کو مطلب نہیں کہ طریقہ کار پر نظر رکھنی ہے. خالی مطلب ہم لاکھوں روپے کر لیں اور خدا نہ کرے ہم گناہ گار ہو رہے ہوں تو ہم بھلے 1000-1200 روپے کریں، لیکن ہوں بالکل شریعت کے عین مطابق ہم نے وہ جمع کیے ہوں. یہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اگر آپ لاکھوں بھی کر رہے ہیں تو ان لاکھوں کو شریعت کے مطابق 1-1 روپیہ ہو، اس پر آپ کو زور لگا دینا ایڑی چوٹی کا. تو آپ کی نیت جب صاف ہوگی تو منزل آسان ہوگی انشاءاللہ، سب بہتر ہو جائے گا. آپ کوشش جاری رکھیں. السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش، اور اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچائے گا، اس کا اتمام فرمائے گا. تو نیت صاف ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے تو کرنا. اب انسان نے دیکھو نا زور لگا میں نے چاند پر جانا ہے، تو چاند پر جا کے بیٹھی گئے نا یار. دعویٰ تو ہے نا ہم چاند پر گئے تھے، حالانکہ ناممکن جیسا کام ہے ممکن کر دیا. جس کو کرنا ہوتا ہے کر ڈالتے ہیں. کیا کر ڈالتے ہیں، اسی سائنسی ترقیاں اور اسی سائنسی ترکیبیں یہ کرتے ہیں کہ وہ عقل میں آتی نہیں ہے. ایک کمپیوٹر کا نظام آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ جادو ہی لگتا ہے. کمپیوٹر کا نظام اتنا ڈیپتھ ہے، اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، لیکن انسان نے کیا نہیں. یار یہ 4 مسئلے چندے کے ہم نہیں سیکھ سکتے یار. کوئی بات اتنا اس میں ثواب، انعامات، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، جنت کے محلات کا استحقاق، کتنے اس میں برکتیں سیکھنے میں. علم دین حاصل کر رہا یہ خود کار ثواب. تو اچھی نیتیں کر کے آپ اس کے بس سیکھنے پر لگ جائیں. پہلے تو چندے کے بارے میں سوال جواب جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بالکل یعنی کہ اپنا ذہن 100% کر لیں گے یہ پڑھ تو لینا ہے، اور جہاں جہاں نہیں سمجھ آتی وہ ٹک مارک کر لیں، ٹک مارک کر لیں. اب یہ کسی مدنی کو بولو گے تو امید ہے کہ وہ دیکھ کر سمجھا پائے گا، اور جس کی دارالفتہ سے رسائی ہے وہ دارالفتہ تک پہنچ جائے. ہر شہر میں اگرچہ دارالفتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس طرح بھی ممکن ہو بن پڑے تو اس کو چندے کے بارے میں سوال جواب کو بھی اگر آپ کو حفظ ہو جائیں گے نا، آپ کو اس کے مسائل، تو اللہ کرے گا تو بہت سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. نہیں تقریباً چندے کے مسائل سمجھو کوزے میں سمندر بند ہے اس رسالے کے اندر. تو ٹھیک ہے نا، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں گے، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ کب پڑھیں. جب مدنی انعامات میں ویسے ہی سالانہ ایک بار تو پڑھنی ہے یہ کتابیں. جتنے بھی رسالے مجھ سے منسوب ہیں وہ تو سال میں ایک بار پڑھنے ہی ہوتے نا. تو اب یہ کہ یہ عطیات کی جن کی ذمہ داری ہے وہ سال میں کتنی بار پڑھیں یار، یہ پڑھنے چاہیے. کتنی دیر لگے گی یار، یہ 107 صفحے ہیں. یہ پڑھنے والا ہو تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ پڑھنے والا ہو تو کوئی دیر نہیں لگتی. اب جیسے 130 حکایات وہ کتاب عاشقانے کتنے صفحے، 328 صفحات ہیں اس کے. یہ ایک اسلام بھائی نے بتایا میں نے 4 گھنٹے میں پڑھ لی. اب وہ پڑھنے والا تھا نا، اس کا جذبہ تھا، وہ پڑھ ڈالے، بیٹھا ہو ایک ہی نشت میں شاید پڑھ ڈالی. تو یوں آپ پڑھنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ زیادہ دشواری نہیں ہوگی.
تو سال میں کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ یہ تربیت بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی تو ایک آپ کا ٹیچر ہے یار، بھی تربیت کرے گا. کتنی بار پڑھیں گے آپ جو طے کریں مالیات والے. یہ جذبات میں بول رہے ہیں، برابر دیکھ لیں آپ. روزانہ برابر، 12 ماہ میں برابر، ہر ماہ ایک بار. ہر ماہ ایک بار میں کون کس کا ذہن ہے؟ ہر ماہ ایک بار یار، پھر بھی تربیت کی ضرورت رہ جائے گی. ماہانہ ایک بار پڑھیں گے. یہ کیا خرید لیں گے پلے سے؟ خرید لیں گے یا ہم بٹوا دیں آپ کو؟ جو باپا کے ہاتھ سے مل جائے تو کیا بات ہے مدینے. مالے مفت لے ویرے. یہ نہیں بولتے کہ باپا کو ہم 12 پیش کریں گے. اس باپا کو تنخواہ دیتے ہیں، بدنی باپا کو دیں گے نا، روحانی باپا کو 12 کتابیں دیں گے. صلو علی الحبیب. اب تو اختتام کی طرف آ رہے ہیں. کفریہ کلمات پڑھ لیا کسی نے کتاب؟ کفریہ کلمات بس. ہاں دیکھ رہا ہے سب. کفریہ کلمات جس کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس کتاب کے لیے. کیا مدنی چینل، کیا مدنی مذاکرہ، یعنی کہ آئے دن مدنی مذاکرے میں اس کی ترغیب موجود ہے. فرض علوم میں سے کفریات کا علم حاصل کرنا. اکثریت، غالب اکثریت نے مطالعہ نہیں فرمایا، تو تھوڑوں نے پڑھا الحمدللہ، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو، اور اللہ کرے یاد رہے، ایمان ہمارا سب کا سلامت رہے. اور جنہوں نے نہیں پڑھی اب وہ مجھے سوچ سمجھ کر ہدف دے دیں. اب 30 دن کے اندر اندر کفریہ کلمات کی کون پڑھ لے گا؟ ماشاء اللہ. اچھا، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ان کو میں پیریڈ بڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 30 دن والے ہوئے. اب جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ 40 دن میں پڑھ لیں. چلو کچھ 40 دن والے آ گئے. پھر بھی جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ 63، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. اب جو باقی رہ گیا وہ 92 دن میں تو پڑھ ہی لے، ٹھیک ہے نا؟ تو سبھی پڑھ لیں مہربانی کر کے. بھلے آپ نے 92 کی نیت کی، لیکن جلدی پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے. جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لیں. سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیں. یہ بہت بہت ضروری ہے. یہ پڑھتے جائیں گے، شاید آپ توبہ کرتے جائیں گے، کلمہ پڑھتے جائیں گے. میں اتنا کفریہ کلمات کا اردو میں ایسی کتاب منظر عام پر اب تک تو کبھی آئی ہو، ایسا سنا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ اس کو پڑھیں، اس کتاب کو عام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اچھا، یہ تو کل پڑھنی ہے نا 2 گھنٹے. کل کس ٹائم پر پڑھنا؟ دیکھو ابھی آخری سمجھو اختتام پر ہم جا رہے ہیں. تجربہ یہ ہے کہ جو خریدتا ہے نا وہ قدر زیادہ کرتا ہے. مفت چوم کے رکھ لیتے ہیں. چومیں گے نا، چومنا بھی تو قدر کرنا ہی ہے. جیب سے جائے گا تو کچھ. اور یہ خرید کر ان کی کوئی تقسیم کا بھی ہے کوئی؟ یہ چندے کے بارے میں سوال جواب کتنے بانٹیں گے؟ مالدار لوگ تو ہوں گے، مالیات والے لوگ. مالیات ہوتی ہے، مالیات پلے سے. ہے کوئی ایسا ہدف ملے گا تقسیم کرنے کا؟ چندے کے بارے میں سوال جواب 112 بانٹیں گے ماشاءاللہ. انہیں اسلامی بھائیوں کو جو چندے سے متعلق یہ دینے میں زیادہ مفید ہے، مگر یہ جس کو دیں اس کو پڑھائیں بھی. اس سے ہدف لیں کتنے دن میں پڑھ لو گے. اور کوشش یہ بھی فرمائیں کہ بعد میں پوچھ لیں کہ پڑھا کہ نہیں، تاکہ یہ اصل دینے کا مقصد فائدہ بھی ہو نا، کہ پڑھے بھی. ابلا گھوڑے سوار تو یہ سب نے پڑھا ہوگا نہیں. پھر یہ اجتماعی قربانی کے وہ مسائل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا صف کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی
کیسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے توفیق